السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت جیسی عظیم جماعت ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن اب بہت سے اہل سنت میں ایسے لوگ آ گئے کہ جو ذرا سی بات میں، جس بات میں کوئی جان نہیں ہوتی، ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا، کفر کا مسئلہ نہیں ہوتا، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہوتا، مذہب کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بنیادی اور ضروری بات بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت جیسا مبارک عقیدہ رکھنے والے بھی آج اگر دیکھا جائے ایک جسے بولتے ہیں حقائق کی دنیا میں، تو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج اہل سنت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں نہ وقت کو، نہ وقت کی نزاکت کو، نہ مسئلے کو، نہ مسئلے کی نوعیت کو، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ فوراً آئیں اور کلپ بنائیں اور دوسرے کو ڈی گریڈ کریں، دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں اور دوسرے کو بدنام کیا جائے، اس کی ذاتیات پہ اتر جائیں۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اس طرح جو چاہو وہ کرو؟ اگر ایک چینل ہے تو اس چینل پہ جو چاہو گے وہ کرو گے، اور سب آپ کے لیے جائز ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ابھی ایک مسئلہ چلا، مفتی راشد محمود رضوی اور مفتی مشاہد حسین صاحب، یہ دونوں ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کا کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اگر وہ اختلاف رکھے تو اس کو بالکل شروع ہو جائے اور یہ کہے کہ تمہاری تو علم میں قابلیت نہیں ہے۔ جب تم جامعہ جاتے تھے تو استاد ٹھڈے مار کے نکال دیتے تھے۔ یہ کوئی گفتگو ہوتی ہے کرنے والی؟ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ ان سے نہیں کرتے اتفاق، تو آپ دلائل سے بات کرو، آپ دلائل سے ثابت کرو، اصول سے ثابت کرو، آپ اس طرح کی بات کرو۔ ذاتیات پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری مراد ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، جو زبردست عالم دین ہے، ان کے شاگرد ایک ہے مولانا عمران جلالی اور مولانا زاہد نعمانی صاحب۔ ان کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ کوئی ذرا سا ایشو ہو فوراً آئیں گے چینل پر، اور چینل پہ آ کر جس نے بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے اگر اختلاف کیا یا کچھ بھی کیا تو بس شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں گے نہیں کہ دوسرا کون ہے، اس کا منصب کیا ہے، وہ اہل سنت کا ہے یا نہیں ہے، وہ اختلاف کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ اختلاف کر رہا ہے، وہ واقعی اختلاف جو کر رہا ہے وہ ایک دائرے میں رہتا ہوا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس شروع ہو گیا۔ اس میں یہ الا بلا وہ فالتو باتیں، یہ اہل سنت کو زیب نہیں دیتا۔ وہ بھی مفتی ہیں اور اچھے عالم دین ہیں، اور ہم خود مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ بھی اچھے عالم دین ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا سی بات، اب ڈاکٹر علامہ اقبال ہوں یا پیر کرم شاہ اظہری ہوں، تو یہ کوئی ایسا تو مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو کہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کر لیا تو وہ بالکل ضروریات دین کا انکار کر دیے کیا بالکل وہ مسلمان ہی نہیں رہا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ دسیوں مسائل ہیں، دسیوں شخصیتیں کہ جو مسلمہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ دسیوں اختلاف کر سکتے ہیں آپ، عقائد کی بنیاد پر ہو یا آپ کو جو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا درست نہیں ہے، آپ اس پہ اپنے دلائل پیش کرو، تو دوسرے کو بھی چاہیے دلائل پیش کرے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات پہ نکل آئے اور نکل آ کے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دے، اس کو بدنام شروع کر دے، عوام میں بازاری زبان استعمال کرے۔ یہ زیب نہیں دیتا۔ ہاں، آپ کسی بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ کے لیے اس طرح اگر جذباتی زبان استعمال بھی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے، ہر مسلمان اس میں جذباتی ہوتا ہے، وہاں چل جائے گا۔ لیکن جو گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے، بلکہ وہ خود اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ خود بالکل کٹر سنی ہے، وہ خود جب بات کرتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو نبی کی تعظیم کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو ساری وہ عقائد جو اہل سنت کے، اور ایک ذرا سی بات کے اختلاف ہونے پر اتنا زیادہ ایک کوہرام مچا دینا، یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ اگر یہی روش رہتی ہے تو اہل سنت و جماعت کو بہت نقصان ہوا، مزید بھی نقصان پہنچتا رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔